الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ السلام. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے کہ آپ اس اجلاس میں بہت دیر سے تشریف فرما. آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان اور شعراء کا کلام سماعت فرمایا. رات کا بڑا حصہ گزر چکا، موسم بھی سرد ہو رہا. ایسے وقت میں کوئی تفصیلی بات عرض کرنا، بظاہر آپ اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے، لہذا آپ کی حالت زار کو دیکھ کر ہم آپ کی خدمت میں دو باتیں بطور اشارہ عرض کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بات اشارے میں کی جائے یا اشارے میں کہی جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت. آدمی متوجہ ہو کر بات سنے گا تو بات سمجھ میں آئے، اور اگر بغیر توجہ کے سنے گا تو بات سر سے کراس کر جائے. پھر اشارے میں بات کی جائے تو اور زیادہ توجہ کی ضرورت. پھر قرآن اور حدیث، ایمان اور اسلام کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو اس کے لیے کہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، متوجہ ہو کر سننے کی ضرورت. دو مذہب کے ماننے والے آپس میں ساتھ رہتے تھے، مگر مسائل پر بہت بحث مباحثہ کرتے. کبھی تقریری مناظرہ، کبھی تحریری مناظرہ کرتے. بالآخر دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سوال بھی اشارے میں ہونا چاہیے اور جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے. اب ہم ان دونوں کے سوال اور جواب آپ کو سناتے ہیں، مگر اطمینان ہمیں اس بات پر ہے کہ نہ آپ کی سمجھ میں سوال آئے گا نہ جواب آئے گا. آپ تھوڑی دیر میں آزما کر دیکھ لیں. اس نے کہا سوال بھی اشارے میں، اس کا جواب بھی اشارے میں. سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں کیا، جواب دینے والے نے تینوں سوالوں کا اشارے میں مدلل جواب دیا. سوال کرنے والے کا پہلا سوال اس نے انگلی فضا میں لہرائی، یہ ہمارا سوال ہے، اس کا اشارے میں جواب چاہیے. جواب دینے والے نے فضا میں 2 انگلی لہرا دیا، کہا تمہارے سوال کا جواب ہو گیا. اس نے دوسرا سوال اشارے میں کیا، 5 انگلیاں فضا میں لہرائی، کہا یہ میرا سوال ہے. جواب دینے والے نے 5 انگلیاں سمیٹ کر مٹھی بنا کر اشارہ کیا، یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے. سوال کرنے والے نے تیسرا سوال اشارے میں کیا، ہتھیلی پہ اس نے انڈا رکھ کر کے اچھالا.
تو جواب دینے والے نے اپنی ہتھیلی پر پیاد رکھ کر کے اچھال دیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں، جواب دینے والے نے تینوں سوالوں کا جواب اشارے میں دیا۔ میں نے سوال بھی آپ کو سنا دیا، جواب بھی آپ کو بتا دیا، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ سوال آیا، جب سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کیا سمجھ میں آئے گا۔ سوال کرنے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا کہ تم ہر جمعرات کو چیلنج کرتے تھے کوئی ہمارے سوالوں کا جواب دے، مگر 3 سوال کرنے کے بعد تم خاموش پڑ گئے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا جواب دینے والا انتہائی زیرک، سمجھدار، فہیم، اعلیٰ درجے کا ذہین آدمی معلوم ہوتا۔ اس نے ہمارے تینوں سوالوں کا مدلل مشکل جواب دیا، لہذا ایسے پڑھے لکھے آدمی سے اب مزید سوال کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو سوال کرنے والے سے اس کے پارٹی کے لوگوں نے کہا تمہارا تو سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا ہم نے پہلا سوال کیا، جو انگلی ہم نے فضا میں کھڑی کر کے انگلی لہرائی، ہمارا سوال یہ تھا کہ ایک اللہ کو ماننا نجات کے لیے کافی۔ اس نے جواب میں 2 انگلی فضا میں لہرائی، اس نے جواب دیا اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان ضروری، اگر نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا پتہ کیسے چلے گا، اللہ کا حکم کیسے ملے گا، اس لیے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لانا ضروری۔ میں نے دوسرے سوال میں 5 انگلیاں فضا میں لہرائی، میرا سوال تھا پنجتن پاک، علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی مل کر یہی 5 پاک، باقی سب۔ کہا اس نے ان 5 انگلیوں کو سمیٹ کر اشارے میں جواب دیا کہ یہ 5 الگ الگ نہیں ہیں، یہ 5 مل کر کے ایک ہیں، ایک گھرانے کے لوگ ہیں۔ میں نے تیسرا سوال کیا، ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا، میرا سوال تھا کہ آسمان انڈے کی طرح گول۔ اس نے جواب میں پیاز اچھال دیا، بتایا کہ ایک آسمان نہیں ہے جیسے پیاز کے اوپر چھلکا تہ بتہ ہے، ایسے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، 7 آسمان ہیں اور 7 زمین۔ اس نے ہمارے سوالوں کا مدلل جواب دیا۔ اب جواب دینے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تنگ کر دیا، ان کے سوال کو تم نے ہوا میں لے لیا، کیا سوال کیا اور تم نے کیا جواب دیا، ہماری سمجھ میں تمہارا جواب نہیں آیا۔ تو جواب دینے والے نے کہا میں نے جو سوال سمجھا اس کا میں نے جواب دیا، میں نے جو سوال سمجھا اس کا میں نے جواب دیا۔ کہا تم نے کیا سوال سمجھا؟ اس نے کہا جب اس نے ایک انگلی فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ میری ایک آنکھ نکالنے کی مجھے دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے جواب میں 2 انگلیاں فضا میں لہرائی، کہا کم وقت ہم تیری دونوں نکال باہر کریں۔ اس نے دوسرے سوال میں جب 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ مجھے تماچا مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے جواب میں انگلیوں کو سمیٹ کر بھوسا بنا کر کے اشارہ کیا،
مارتے مارتے تیرا بھوسا نکال ڈالے گا۔ اس نے تیسرے سوال میں ہتھیلی پر انڈا اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا، اس لیے جواب میں ہتھیلی پر پیاز اچھال دیا کہ اگر انڈا پیاز سے ملا کر کے کھایا جائے تو زیادہ لذیذ ذائقے دار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ اب آپ بتائیے، 3 سوال اور تینوں سوالوں کے 3 جواب اشارے میں۔ سوال اور جواب سمجھانے کے لیے ہمیں اتنی ہندی کی چندی کرنی پڑی، تب جا کر کے پلے آپ کے بات پڑی، کچھ آپ کی سمجھ میں بات آئی۔ اور اگر اشارے ہی میں سوال جواب نقل کر دیتے تو آپ میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ اب قرآن حدیث کی بات، ایمان اسلام کی بات اگر ہم اشارے میں کریں گے تو رات کے 12:30 بجے کے بعد تو بولنے والے کو بھی سوچنا پڑتا ہے، سننے والوں کو کتنا سوچنا پڑے گا۔ بولنے والا بھی سوچ سوچ کر بولتا ہے، کیوں؟ رات جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے آدمی پر سستی کاہلی طاری ہوتی جاتی ہے۔ اور ہم آپ کو اہم بات بتائیں، آپ کتنا ہماری بات سنبھال پائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم صرف اشارے میں 2 بات کہنا چاہتے ہیں، دھیان سے سنو۔ آپ اگر دھیان سے سنیں گے تو میں شاید وہ دونوں بات مختصر انداز میں بیان کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کی طرف سے بے توجہی غفلت ظاہر ہوگی تو یہ میری کچھ مجبوری ہے کہ سننے والوں کی توجہ کے بدولت ہم بات کر پاتے ہیں، اور سننے والے منتشر ہو جائیں تو ہمارا ذہن، ہمارا مضمون منتشر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر منتشر ہوں گے تو میں آپ سے جلدی ختم کرنے کی پوزیشن میں نظر آؤں گا۔ آپ اسی طرح جس طرح اس وقت آپ بالکل یکسو خاموش بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ 2 بات میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں حضرت انسان کو سب سے محترم بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا۔ اس دنیا میں اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، مگر تمام مخلوقات میں سب سے اشرف حضرت انسان کو بنایا۔ جب لفظ انسان بولا جاتا ہے، دھیان سے سنو، جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی داخل ہے۔ انسان کا لفظ مردوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسان کا لفظ عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانوں میں مرد بھی ہیں اور انسانی جماعت میں عورتیں بھی شامل ہیں، مگر جب اللہ اپنے احکامات کو دنیا میں بھیجتا تو مردوں کے لیے احکامات اور ہیں، عورتوں کے لیے احکامات اور۔ بعض جاہل قسم کے لوگ بک کرتے ہیں کہ مرد عورت کے مسائل میں کوئی فرق نہیں۔ ایسے لوگ بھوم العلوم میں داخلہ لیتے، دارالعلوم سے پڑھ کے نہیں آتے۔ جو دارالعلوم سے پڑھ کر کے آتا ہے اسے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ مرد کے لیے اسلام کے احکامات اور ہیں، عورتوں کے واسطے دین کے مسائل اور۔ مرد عورت کے مسائل میں اللہ نے فرق رکھا، گرچہ جس طرح مرد کو انسان کہا جاتا ہے اسی طرح عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے، مگر مسائل احکامات میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ دھیان سے سنو، دنیا میں
جتنے نبی آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی انسانی جماعت سے تعلق رکھتا، ہر نبی مرد کو اللہ نے نبی بنایا، نبی جیسے انسان ہوتا ہے ایسے نبی مرد بھی ہوتا۔ عورت اگرچہ انسان کہلاتی ہے لیکن کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت عطا کیا۔ جتنے نبی آئے سب انسانی جماعت سے آئے اور سب مرد تھے، کسی عورت کو نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اب بتاؤ مسائل میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ گھوم العلوم سے آنے والا کہتا ہے مرد عورت کے مسئلے میں کچھ فرق ہی نہیں، پڑھتے لکھتے تو ہیں نہیں، گھوم گھام کر کے چلے آتے ہیں۔ جتنے نبی آئے سب مردوں میں سے آئے، کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی۔ نبوت کے لیے شرط ہے مرد ہونا، عورت کو نبوت نہیں مل سکتی ہے، یہ اللہ کے ضابطے کے خلاف بات ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ عورت کو نبیہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ جب عورت بھی انسان کہلاتی ہے اور نبی کے لیے انسان ہونا ضروری، تو عورت کو نبوت کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو یہ بات سمجھ لو، نبی کے لیے صرف انسان ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے لیے مرد ہونا بھی ضروری۔ عورت انسان تو ہے مگر عورت مرد نہیں۔ جب دوسری شرط نہیں پائی جاتی ہے تو عورت کے نبیہ ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا؟ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ میں 3 مثالیں دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ اب یہ مثال جو آپ کو بیٹھے بیٹھے میں بتائے دے رہا ہوں، آپ سینکڑوں صفحہ کتاب کی ادھر سے ادھر کریں گے تب کہیں مشکل سے یہ بات جمع کر پائیں گے جو بیٹھے بیٹھے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مرد عورت کے مسائل میں اگر آپ شریعت کے احکامات پر اجمالی نظر ڈالیں تو اسلام کے مسائل 3 طرح کے نظر آتے ہیں۔ شریعت کے احکامات و مسائل 3 طریقے ہیں۔ شریعت کے کچھ احکامات وہ ہیں جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل رکھا گیا، دونوں کو داخل رکھا گیا۔ دوسری قسم احکامات کی وہ ہے، وہ مسائل صرف عورتوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک مرد بھی شامل نہیں۔ اور شریعت کے احکامات کی تیسری قسم، کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ جب شریعت کے احکامات کی تفصیل 3 طریقے پر، تو تینوں کی ہم الگ الگ مثال دیتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ شریعت کے وہ مسائل، وہ احکامات جس میں مرد عورت دونوں مشترک، دونوں شامل اور داخل، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ احکامات جس طرح مردوں سے متعلق ہے اسی طرح عورتوں سے متعلق ہے۔ البتہ نماز روزے کے مسئلے میں اللہ نے عورت کی رعایت بھی کی ہے۔ ممنوع دنوں میں چھوٹی ہوئی نمازیں عورت کے ذمے سے معاف کر دی جاتی ہے، ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا عورت کے ذمے نہیں۔ البتہ اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنی ضروری، نمازوں کی قضا نہیں، روزوں کی قضا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ نمازوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ ہر مہینہ یہ واقعہ پیش آئے گا، اور روزے کا مسئلہ یہ ہے سال بھر میں ایک مرتبہ اس کی نوبت آتی، اس لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا
عورت کو حکم دیا گیا چھوٹی ہوئی نمازیں اس کے ذمے سے معاف کر دی گئی، مگر جس طرح بالغ مرد مسلمان کے لیے نماز ضروری، ایسے بالغ مسلمان عورت کے لیے بھی نماز ضروری۔ ان احکامات میں مرد عورت دونوں شامل ہیں اور دونوں کے لیے احکامات یکساں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ آپ تو کچھ نہیں سمجھ رہے، بالکل نہیں سمجھ رہے۔ اب تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں جا رہا۔ کیوں؟ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو یہ آپ نے ایک ہاتھ کہاں سے اٹھا دیا؟ میں نے تو نہیں کہا ایک ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر میں بولتا ایک ہاتھ اٹھاؤ، آپ ایک ہاتھ اٹھاتے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو اس کو آپ کے یہاں ہاتھ بولتے ہیں اور اس کو پیر بولتے ہیں، دونوں ہاتھ۔ تو جو میں نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا، پیر اٹھانے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، تو آپ نے لفظ ہمارا لیا، مطلب اپنا سپلائی کر دیا۔ ایسے لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑتے ہیں، ایسے ہی لوگ شریعت کی شکل و شباہت خراب کرتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے جو نماز تو پڑھتے تھے مگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں مگر جماعت سے آپ نماز نہیں پڑھتے۔ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے اکیلے اکیلے پڑھو، جماعت سے نہ پڑھو۔ اب گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ یہ قرآن جمعرات کو تو دنیا میں آیا نہیں، 1400 سال سے قرآن آیا ہوا، آج تک یہ آیت لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکی۔ انہی پیر صاحب کو یہ آیت قرآن کی معلوم، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے قرآن میں صاف کلیئر طور پر لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا، کہنے کو صاف لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا، کہا صاف کلیئر لکھا ہے نماز اکیلے اکیلے ہے، جماعت سے نماز نہیں۔ انہوں نے گھوٹالا کیا کیا؟ لفظ قرآن کا لیا، معنی اپنا سپلائی کر دیا۔ لفظ تنہا یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو تا نون چھوٹی ہا کے بعد سیدھا الف، تنہا، تنہا کے معنی اکیلا، یہ اردو میں تنہا کے معنی اکیلا۔ اور قرآن کھول کر آپ دیکھیے گا تو قرآن میں جو لفظ تنہا لکھا ہے وہ دوسرے انداز کا لکھا، وہاں تا نون چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا اور یا کے اوپر کھڑا الف لگا ہوا۔ عربی میں لفظ تنہا اس طرح لکھا ہوا، عربی میں تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا، اور اردو میں تنہا کے معنی اکیلا۔ اس نے لفظ قرآن کا لیا، معنی اردو والا سپلائی کر دیا، آیت کا مطلب الٹ دیا۔ تو شریعت کی شکل بگاڑنے والے ہمیشہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب لفظ ہم بول رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا، لفظ ہمارا مطلب آپ نے سپلائی کر دیا۔ 12 بجے کے بعد 1 بجے کے قریب جب تقریر ہوگی تو اسی طرح کے واقعے پیش آئیں گے، بولنے والا کچھ بولے گا اور سننے والے کچھ مطلب نکالیں گے۔ اب ذرا دھیان سے سنو تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ شریعت کے احکامات 3 طریقے سے، کچھ احکامات مسائل وہ ہیں جس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، جس کی میں نے مثال دیا۔ دوسری قسم شریعت کے وہ مسائل احکامات جو صرف مردوں سے متعلق ہیں، اس میں کوئی عورت شامل نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، نبوت رسالت کا فریضہ انجام دینا۔ نبی جتنے آئے ہیں مردوں میں سے آئے، نبوت کا مسئلہ عورت سے متعلق نہیں۔ نبی کا خلیفہ جانشین ہونا،
نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین مرد کو بنایا گیا، عورت کو نہیں بنایا گیا۔ یہ مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ مسجد میں امامت کرنا، مسجد میں اذان دینا، اذان دینے کا مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں ہے۔ آج تک کسی مسجد میں عورت کو مؤذنہ بنا کر نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اذان دینا یہ مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ کیوں؟ عورت کے معنی پردہ، جیسے ذات کا پردہ ہے ایسے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اب اگر ان کو مؤذن بنا دو گے اور جامع مسجد کی مؤذن بناؤ گے تو آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ اسی طرح عورت صحابیہ ہو سکتی ہے، عورت ولیہ ہو سکتی ہے، مگر عورت نبیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ مگر بعض لوگ نہ جاننے کے باوجود بھی غلطی پر غلطی کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، یہ علیہ السلام کا جملہ نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ لقب نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب عورت کو نبی بنایا نہیں گیا تو غیر نبی کے لیے نبی کا لقب کیسے استعمال کیا جا سکتا؟ نہ مریم کو نبوت ملی، نہ حوا کو نبوت ملی۔ جب وہ نبیہ نہیں ہے تو علیہ السلام کا لقب حوا کے لیے، مریم کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا؟ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتے ہیں۔ علیہ السلام کا لقب انبیاء کے لیے مرتب کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ جب ان کو نبوت ملی نہیں تو نبی کا لقب غیر نبی کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ مریم کو علیہ السلام بولنا، حوا کو علیہ السلام بولنا، یہ بے تحقیق، بے سند بات ہے۔ نبوت کا منصب مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ اسی طرح مردے کو قبر میں اتارنا، مردے کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ مسئلہ مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کے زمانے میں عورتیں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، کیوں؟ نبی مسجد میں بھی دین سکھایا کرتے تھے، مسائل بتایا کرتے تھے۔ دین سیکھنے کی غرض سے نماز میں بھی شرکت کرتی اور نبی کی تعلیمی مجلس کے اندر بھی اس زمانے کی عورتیں شریک ہوا کرتی، اس لیے کہ دین اتر رہا تھا، احکامات و مسائل رفتہ رفتہ آ رہے تھے۔ اس زمانے کی بات، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے قبیلے میں جھگڑا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر کو تک خبر پہنچائی گئی کہ فلاں قبیلے میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے چلے۔ آج ہم سمجھتے ہیں روزہ نماز، اسی کا نام دین ہے۔ معاملات کی صفائی، اخلاق کو برتنا، لوگوں کے ساتھ اچھے روابط پیدا کرنا، مظلوم مجبور کی خدمت کرنا، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ تسبیح پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، اندھے کو راستہ دکھانے کو، راستے پر پہنچانے کو دین نہیں سمجھتے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بیمار کا صحیح علاج کرانا، اس کو ہم دین کا کام نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی دو قبیلے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ چلنے لگے تو آپ نے ابی بن کعب سے کہا تم بھی چلو۔ ایک صحابی اور نظر آئے، ان سے بھی کہا تم بھی ساتھ چلو۔ جب نبی صلح کرانے کے لیے جا رہے تھے تو یہ صحابی کو ساتھ کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ جیسے یہ صحابہ
دنیا والوں کے سامنے نبی کی نماز نقل کریں گے تو دنیا کو نبی کی نماز کا علم ہوگا۔ ایسے یہ صحابہ ہمارے ساتھ دو لڑنے والے قبیلوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی ہماری محنت کے یہ گواہ بنیں گے، تو ہماری امت کے لوگوں کو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا اس کا دین ہونا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صحابی کو ساتھ لے کر گئے۔ جب نکلنے لگے تو حضرت بلال کو بلایا، میں فلاں قبیلے میں صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے گفتگو طویل ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے اور میں وقت کے درمیان نہ آ پاؤں، تو بلال وقت پر اذان دینا، وقت پر نماز پوری کرا دینا، ادا کرا دینا۔ اس سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ادارے تنظیم جماعتوں کی ذمہ دار کی یہ ذمہ داری، جب وہ بڑے سے بڑے اہم کام کے لیے بھی نکلے تو اپنے متعلق امور کی تکمیل کے اسباب و سامان کو مہیا کر کے جائے تاکہ نظام کار میں خلل پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی نے یہ نذیر امت کے سامنے پیش کیا۔ گئے، بات چلی، بات لمبی ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے عصر کی اذان دے دیا، صحابہ جماعت کے لیے مسجد میں جمع، عصر کی نماز کی جماعت کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی آتے دکھائی نہیں پڑے، عین نماز کا وقت، عین جماعت کا وقت آ گیا۔ بلال نے مسجد نبی میں حاضرین نمازیوں کی طرف چہرہ گھما کر دیکھا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، مگر بلال اٹھے، جا کر کے صدیق اکبر کے پاس بیٹھ گئے، کہا ابو بکر، نبی نے کہا تھا آنے میں تاخیر ہو تو وقت سے نماز ادا کر لینا، لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز ادا کرا دیں۔ صدیق اکبر نے کہا بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں لوگوں کو نماز پڑھائے دیتا ہوں۔ یہاں سے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حاضرین موجودین میں بزرگ آدمی کو امام بنانا چاہیے، علم گلم الو کے پٹھے کو محراب حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ اور پانچویں نصیحت یہ معلوم ہوئی کہ حضرت بلال کی گواہی یہ بتا رہی ہے کہ نبی کے زمانے میں جماعت صحابہ کی موجودگی میں حضرت بلال کی نظر میں نبی کے بعد اگر کوئی ذات اہمیت کی حامل ہے تو وہ طلحہ ذات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے ابو بکر کو افضل الصحابہ کہا جاتا۔ صدیق اکبر نے کہا بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں نماز پڑھائی دیتا ہوں۔ صدیق اکبر نبی کے مصلی پر پڑھے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی نماز چالو ہوئی اللہ کے نبی خرامہ تشریف لے آئے، سب میں نبی کھڑے ہو۔ جب نبی سب میں تشریف لے آئے تو صحابہ جو صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، نماز کی حالت میں صحابہ نے تالی بجائی کہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے آقا سب میں موجود ہیں، نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر ابو بکر تم کھڑے ہو۔ مگر چند صحابہ نے تالی بجائی، یہ صدیق اکبر کی نماز تھی۔ ان صحابہ کی تالی کی آواز صدیق اکبر کے کان کے پردوں تک نہ پہنچی۔ ابو بکر کو ان تالیوں کی آواز سنائی نہ پڑی۔ صحابہ کا یقین کہنے لگا کہ ابو بکر کو تالیوں کی آواز سنائی نہیں پڑی، تو اور صحابہ نے مل کر کے زور سے تالی بجائی۔ جب زور سے تالی کی آواز اٹھی تو صدیق اکبر کو آہٹ لگی، انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا اللہ کے نبی جلوہ افروز۔ تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے کے لیے قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، نبی اشارہ کرتے ہیں جم جاؤ، مگر صدیق اکبر نے جو پیچھے قدم بڑھایا تو آ کر کے سب میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی اپنے مصلی پہ تشریف لے گئے، آپ نے نماز مکمل کرائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو پیغمبر کی طرف سے اعلان ہوا
سارے نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، سارے حاضرین مصلی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 3 نیا مسئلہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج نبی 3 نئی بات امت کو بتا رہے ہیں۔ پہلی بات، صدیق اکبر کو پیغمبر نے مخاطب بنایا، ابو بکر جب نماز میں نے اشارہ کیا تو مصلی پر جمے رہو، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ صدیق اکبر کا جواب سنا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر کھڑا رہا۔ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کے جواب پر سوال فرمایا۔ اس سے بات فرمایا، دوسری بات سنو، ابو بکر امام کو متنبہ کرنے کے لیے نمازیوں نے حالت نماز میں تالی بجائی۔ آج سے اس مسئلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نماز کے احکامات و مسائل دھیرے دھیرے تکمیل کی طرف پہنچے ہیں۔ ایک ہی دن میں سارے مسائل مکمل نہیں کر دیے گئے۔ کہا آج کے بعد سے حالت نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجا کر متنبہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اب تک یہ عمل چل رہا تھا، آج سے نماز میں قنوت کامل پیدا کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لہذا تالی بجا کر مقتدی امام کو متنبہ نہیں کر سکتا۔ اگر امام کو متنبہ کرنے کے لیے لقمہ دینے کی ضرورت پیش آئے تو حالت نماز میں سبحان اللہ کا جملہ بولو، الحمدللہ کا جملہ بولو، اللہ اکبر کا کلمہ بولو۔ امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ آج سے یہ حکم ختم کیا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ کے نبی نے اور بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز میں آتی تھیں۔ اب عورت مقتدیہ اگر امام کو لقمہ دینا چاہتی ہے، متنبہ کرنا چاہتی ہے، تو عورت مقتدیہ کس طرح امام کو متنبہ کرے گی؟ اب تک تو تالی بجا کر متنبہ کر دیتے تھے، مردوں کے لیے ممانعت آ گئی، عورت بیچاری کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو بھی کلیئر کیا کہ عورت مقتدیہ اگر امام کو متنبہ کرنا چاہتی ہے تو عورت کے لیے حالت نماز میں تالی بجا کر امام کو متنبہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور عورت مقتدیہ حالت نماز میں، دھیان سے سنو، وہ گھومل علوم والے جو کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں، نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر مرد عورت کی نماز میں فرق بتا رہے ہیں۔ پوری مسجد نبی صحابہ سے بھری ہوئی ہے، نبی فرماتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق۔ فرمایا عورت مقتدیہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے حالت نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا جملہ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت۔ یہاں لقمہ دینے میں مرد عورت میں الگ الگ حکم، اور یہ بیچارہ پوری شریعت میں الگ الگ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی رسی میں باندھنا چاہتا۔ اب عورت مقتدیہ اگر امام کو متنبہ کرنا چاہتی ہے تو یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کا بھی کلمہ نہیں بول سکتی، یہ کس طرح امام کو متنبہ کرے گی؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتایا۔ عورت الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مارے، اگر سیدھے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر مارے گی تو تالی کی آواز پیدا ہو، اور الٹے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مارے گی تو تالی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، ضرورت کی کفالت ہو جائے گی۔ یہاں لقمہ دینے میں اللہ کے نبی نے مرد عورت مقتدیہ کے مابین فرق ذکر فرمایا ہے، تو کچھ احکامات وہ ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں سے متعلق، اور کچھ مسائل وہ ہیں جس میں مرد عورت دونوں شامل۔ میں نے ایک کی مثال دیا، دوسری کی کچھ تفصیل بتائی۔
اب تیسرے کا حکم، اسلام کے وہ مسائل جو صرف عورتوں سے متعلق ہے اس میں کوئی مرد شامل ہے، جیسے نکاح میں مہر وصول کرنا، یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ مہر دینا مرد کے ذمے، مہر لینا بیوی کے ذمے۔ معلوم ہوا مہر لینے کا مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ مگر آج کل کے مرد، سبحان اللہ، آج کل کے مرد سبحان اللہ ایسے ایسے مرد ہیں جن کو مرد کہنے سے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی۔ کیوں؟ ایسے ایسے مرد، میں ایک مثال دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا مردوں کی 2 لائن لگائی جائے، ایک لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جس سے ان کی بیویاں ڈرتی ہیں، اور دوسری لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جو اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں۔ آج کے دور میں 2 کی بات نہ کرنا ایک سنبھالی نہیں جاتی، 2 کی بات نہ کرنا ایک سنبھالی نہیں جاتی، کہ ایک لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جو بیویوں سے ڈرتے ہیں، اور دوسری لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جن سے ان کی بیویاں ڈرتی ہیں۔ تو بیگم سے ڈرنے والی لائن جو اسٹارٹ ہوئی، رکنے کا نام ہی نہیں لیا، جو آ رہا ہے ادھر ہی جا رہا ہے، جو آ رہا ہے ادھر ہی کھڑا ہو رہا ہے۔ اور بیوی شوہر سے ڈرتی ہو، یہ لائن اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی، جام پڑی، کوئی ادھر آ ہی نہیں رہا۔ بڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آ کر دوسری لائن میں کھڑا، تو بادشاہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو کم سے کم فرض کفایہ کے طور پر ایک نوجوان ایسا نظر آیا جس سے اس کی بیوی ڈرتی۔ تو بادشاہ نے اس جوان سے پوچھا، نوجوان تم سے تمہاری بیوی ڈرتی ہے؟ تو نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو ہمیں معلوم ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں۔ اتنا بڑا مرد ہے، کہا بادشاہ سلامت یہ تو ہمیں معلوم نہیں، البتہ ہماری بیوی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور لا کر ہمیں یہ یہاں کھڑا کر دیا، آگے میں کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک، یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک ہے۔ آج کے مرد، ان کے سامنے مسئلے میں فرق بتانا جاننا بہت ضروری۔ ایسے ڈرپوک لوگوں سے عورت کے لیے مہر وصول کرنا بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ اس مجمع میں بوڑھے بیٹھے ہوں گے، اگر میں ان سے پوچھوں کہ بڑھیا کا حق مہر ادا کیا، تو بڑے میاں کہیں گے ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ مہر میں مقدار کیا تھی، مہر کی مقدار کیا یہ بھی بھول بیٹھے۔ قاضی نے نکاح پڑھا لیا، بیگم کو ہم نے قبول کر لیا، اور بیگم کو بھی معلوم نہیں مہر کی مقدار کیا ہے، جبکہ شوہر کے ذمہ ادا کرنا واجب ہے، عورت کے لیے اصول کرنا درست ہے، وہ خالص عورت کی ملکیت ہے۔ بیوی کی اجازت کے بغیر مال مہر میں سے 1 روپیہ شوہر اپنے اختیار سے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو مہر دینے کا مسئلہ مرد سے متعلق، اور مہر لینے کا مسئلہ عورت سے متعلق۔ اب خدا نہ کرے عذر شرعی ظاہر ہو جانے کی بنیاد پر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، تو عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق، مرد سے متعلق نہیں۔ عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ طلاق دینے کا پاور مرد کو ہے، عدت طلاق گزارنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اب دوسرا سوال کھڑا ہو گیا کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ جبکہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان۔ سموسا پکوڑی چوراہے پر کھا کر ہوٹل پر بیٹھ کر کے ایسے شرعی مسائل لوگ حل کرتے ہیں۔
کہ مرد کو طلاق دینے کا پاور ہے، عورت کو طلاق دینے کا پاور کیوں نہیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ترکہ میں عورت کو سنگل حصہ دیا جاتا، مرد کو ڈبل حصہ دیا جاتا، یا تو دونوں کا ڈبل کر دیا جائے یا دونوں کا سنگل کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ ہوٹل پہ حل ہو رہا ہے۔ ہوٹل والا بھی جانتا ہے کہ مرد عورت کے مسائل میں فرق ہے، احکامات کی جگہ پر الگ الگ، مگر مولوی پگڑی باندھتا ہے اتنا بڑا جیسے شامیانہ، اور مسئلہ نہیں معلوم ہے اتنا سا، کہتا ہے مرد عورت کے مسائل میں کچھ فرق ہی نہیں، دونوں کے لیے مسئلہ ایک ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک مہینہ ان کے یہاں عورت طلاق دیتی ہوگی اور دوسرے مہینے میں مرد طلاق دیتا ہوگا، حالانکہ طلاق دینے کا پاور صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں، اور طلاق کے بعد عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ اسی طرح اللہ کی مرضی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرحوم سے متعلق نہیں۔ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو عدت وفات گزارنا، شوہر نے طلاق دیا تو بیوی کو عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، مرد نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو مرد کو بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت۔ معلوم ہوا مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں ہے۔ اور بھی نظیریں ہم پیش کر سکتے ہیں مگر وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ میں نے سوال پر سوال کھڑا کر دیا کہ مرد کو طلاق دینے کا پاور ہے، عورت کو طلاق دینے کا پاور نہیں، مرد کو ترکہ میں ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو سنگل، ایسا کیوں؟ اس کا جواب بتائیں۔ کون کون جواب سننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ کون کون جواب سننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، دونوں ہاتھ اٹھا دیے، لگتا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ سمجھ میں آئے گا، 1:15 بجنے والے، اور مولانا عطاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم، مولانا کا بھی بیان ہوگا، اور یہ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم جو بزرگوں کے پروردہ اور اس خطے کے بزرگ عالم دین، حقیقت یہ ہے ان کی توجہ سے یہ کچھ باتیں میں نے عرض کر دیا۔ اللہ گواہ ہے جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو 3-4 منٹ تک میرا بھیجا ہی نہیں کام کر رہا تھا۔ ہم بات کریں تو کیا کریں، ان سے کہیں تو کیا کہیں، ان کو ہم مخاطب کس طرح بنائیں، مگر مولانا نے کچھ ایسی توجہ ڈالی کہ نہ چاہ کر کے بھی کچھ بات آپ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ مرد کو طلاق دینے کا پاور ہے، عورت کو طلاق دینے کا پاور نہیں۔ مرد کو ترکے میں ڈبل حصہ ملے گا، عورت کو سنگل۔ ایک مسلمان لڑکی سے جہاد میں ایک نوجوان جدید تعلیم یافتہ اس نے یہی سوال کیا کہ میڈم آپ مسلمان خاتون ہیں، شریعت میں یہ فرض کیوں ہے؟ تو وہ بیچاری زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اصلی علوم کی حامل تھی، دینی علوم سے محروم تھی۔ تو اس نے کہا اس کی وجوہات اسباب کیا یہ تو میں جانتی نہیں، البتہ پہلے آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اس نے سوال پر سوال ٹھوک دیا۔ اس مسلم لڑکی نے اس پر سوال کھڑا کر دیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے، ایک کھیت میں گھاس لگی اور اس گھاس والی کھیت سے بکری نے گھاس چرا، بیل نے گھاس چرا، گھوڑے نے گھاس چرا، اور تینوں اپنے اپنے ٹھکانے پر گئے۔ بکری کے پیٹ سے مینگنی نکل رہی، بیل کے پیٹ سے گوبر نکل رہا، اور گھوڑے کے پیٹ سے لید نکل رہی۔ جب تینوں نے گھاس ہی کھائی ہے اور تینوں جانور ہیں اور تینوں ایک ہی ساتھ
ایک ہی کھیت کی گھاس کھا کر کے آئے ہیں تو یا تو تینوں کے پیٹ سے مینگنی نکلنی چاہیے، یا تینوں کے پیٹ سے گوبر نکلنا چاہیے، یا تینوں کے پیٹ سے لیل نکلنی چاہیے۔ ایک کے پیٹ سے مینگنی اور دوسرے کے پیٹ سے گوبر اور گھوڑے کے پیٹ سے لیل، ایسا کیوں؟ تو ان کو دن میں ستارے دکھائی پڑنے لگے، کہنے لگے اس پر تو کبھی غور ہی نہیں کیا، مینگنی کے بارے میں پتہ نہیں، گوبر کے بارے میں ہوا نہیں، اور سوال کھڑا کر رہا ہے کہ مرد کو ترکہ میں ڈبل کیوں ملے گا، عورت کو سنگل کیوں دیا جائے گا؟ یا تو دونوں کا ڈبل کر دیا جائے یا دونوں کا سنگل کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نہ دونوں کا ڈبل کیا جائے گا نہ دونوں کا سنگل کیا جائے گا، جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسا ہی رکھا جائے گا، اور کیوں رکھا جائے گا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں لڑکی اور لڑکا یہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جن کے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہے وہ قبر کی چادر کھانے کے لیے تیار، مٹی گھول کے پینے کے لیے تیار۔ یہ نرینہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے اور لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کی پرورش کرنا، ان کو صحیح تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، وقت پر رشتہ کرا دینا، یہ ماں باپ کے اہم فرائض ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو ان کی گردن ناپی جائے گی۔ لڑکی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سامان راحت ہے۔ لڑکی پیدا ہوئی، جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، دھیان سے سنو میں جواب دے رہا ہوں، جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، شادی ہونے تک، پیدائش سے لے کر شادی ہونے تک لڑکی کی جائز ضرورت پوری کرنا، کھانا، کپڑا، دوا، علاج، تعلیم، تربیت، سب سامان مہیا کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچپن میں تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، اور شادی ہو جانے کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے انتقال تک، کھانا، پانی، دوا، علاج، ہر جائز بنیادی ضرورت فراہم کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شادی سے پہلے بھی عورت کے ذمہ خرچہ نہیں، شادی کے بعد بھی عورت کے ذمہ خرچہ نہیں۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورت کو ترکہ میں سنگل بھی نہیں ملنا چاہیے، اس کا تو پتہ ہی صاف ہونا چاہیے۔ مگر اسلام عورت کے لیے سامان راحت ہے، اسلام عورت کے لیے سامان فراحت ہے۔ ضرورت نہ ہونے کے باوجود عورت کی نسوانیت، اس کی طبعی لطافت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے مستقل طور پر لڑکی کے لیے ترکہ میں ایک حصہ متعین کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے تو باپ ذمہ دار اور شادی کے بعد شوہر ذمہ دار، مگر عورت ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے۔ وہ جب منانے پر آتی ہے تو بڑے بڑے تہجد گزار بھی اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اور سماج میں آج جتنے رسوم و رواج غیر اسلامی، غیر قرآنی طریقے رائج ہیں، وہ سب بیگم محل سے فیصلے جاری کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مرد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو عورت ہوتی ہے۔ اب عورت جب اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے تو بعض دفعہ اس کے بہن کے لڑکے کہتے ہیں خالہ سے ملنے جائیں۔ اب خالہ سے ملاقات کیا، نومبر کا مہینہ، بہن کا بچہ خالہ سے مل کے واپس جا رہا، عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ وہ بچے کو دیکھا تو عورت کے دل میں داغیہ پیدا ہوا، کاش کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا، ہم اپنے بہن کے بچے کو سوٹر خرید کے دے دیتے، گرم کپڑا خرید کے دے دیتے۔ ایسے موقع پر ذاتی پرسنل عورت کو خرچ کی ضرورت، تو شریعت نے کہا اصولی طور پر اگرچہ عورت کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں، مگر ایسے مخصوص حالات میں اگر عورت اپنی دلی تسلی کے لیے پیسہ اپنی ملکیت سے خرچ کرنا چاہتی ہے
تو مستقل ترکہ میں اس کا ایک حصہ متعین کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت اکیلے عورت کو حاصل ہوگی، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، جیسے مہر پر اکیلے ملکیت عورت کو حاصل ہے، اپنی اختیار سے وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اسلام نے ہر موڑ پر عورت کے جذبات کا لحاظ کیا، تو معلوم ہوا اس کو تو بلا ضرورت کے بھی ترکہ میں ایک حصہ دے دیا گیا، اور یہ بڑے میاں کو ڈبل کیوں دیا گیا؟ ان کا سنگل کر دو۔ ان کو ڈبل اس لیے دیا گیا کہ مرد کا خود اپنا ذاتی خرچہ مہیا کرنا، اپنے کھانے پینے رہنے سہنے دوا علاج کا سامان مہیا کرنا، یہ مرد کے ذمے، اور مرد ہی کے ذمے ہے بیوی بچوں کے خرچے کا انتظام کرنا۔ تو جب خرچ کا دروازہ اس کے سامنے دو ہے تو آمدنی کا دروازہ بھی دو ہونا چاہیے، اس لیے ترکے میں مرد کے لیے دوہرا، عورت کے لیے سنگل حصہ متعین کیا گیا۔ اور رہا سوال یہ کہ عورت کو طلاق دینے کا پاور کیوں نہیں دیا گیا، صرف مرد ہی کو طلاق دینے کا پاور کیوں ملا؟ یہ طلاق کے مسئلے میں مرد عورت کے اختیار میں فرق ہے، اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز کے وقت میں نماز ضروری ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ قرآن پڑھو، قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ اگر ادھر ہم جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہم بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مرد کو طلاق کا پاور دیا، عورت کو طلاق کا پاور نہیں دیا۔ کیوں؟ مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ سمجھدار نہیں۔ ہاں، بعض عورتیں بہت زیادہ عقل مند ہوتی، مگر اکثر مرد کے مقابلے میں زیادہ ذہین، فہیم، سمجھدار نہیں۔ مرد زیادہ سمجھدار ہے، کیوں؟ جسمانی قوہ، اعضائے جسمیہ مرد کے مقابلے، عورت کے مقابلے میں مرد کے جسم کے اعضاء زیادہ قوی طاقتور ہوتے ہیں۔ فطری اعتبار سے یہ اللہ نے کائنات میں یہ نظام چلایا۔ تو مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ اگر یہ اختیار ادھر منتقل کرو گے تو جمعرات کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، صبح شام کارروائی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ فیصلہ لینے میں بہت آگے، حکم جاری کرنے میں بہت آگے۔ مرد کو یہ پاور دیا گیا، جیسے ایک صاحب کی شادی ہوئی تھی، ہم سے سنو، بہت اچھی مثال رہے میں ان علماء کی برکت سے آئین لگے ہاتھ ہم صاحب کیے تھے۔ میاں بیوی دونوں جدید تعلیم یافتہ تھے، لڑکی کو رخصت کرا کر کے گھر والے لائے، شوہر گھر میں آیا، 3 دن میاں بیوی ساتھ رہے۔ جب تیسرا دن آیا تو بیوی نے سامان کی ایک لمبی لسٹ تیار کیا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 11، نمبر 12، 15 سامان کی لسٹ، فہرست انڈیکس تیار کر کے شوہر جان نامراد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شام تک یہ سارے سامان آج ہی آ جانا چاہیے۔ اب شوہر نے جو سامان کی لسٹ دیکھی تو شادی کرتے کرتے جیب پہ قحط پڑ گئی، اور یہ 15 عدد سامان کی لسٹ الگ سے، اور آج ہی شام کو۔ تو شوہر نے بیگم سے کہا، بیگم ہمارا نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب زندہ ہیں، مرے نہیں۔ کہا کہنا کیا چاہے؟ تو کہا پوری بات سنو، بیچ میں مت تو، اور ہمارے نکاح کے گواہ بھی زندہ ہیں، اگر یقین نہ ہو تو قاضی کو بھی حاضر کر سکتا ہوں اور گواہ کو بھی موجود کر سکتا ہوں، آپ کہو آگے کہنا کیا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا، بیگم قاضی نے جب ہمارا نکاح پڑھایا تھا تو نکاح میں ہم نے فلاں بنت فلاں کو قبول کیا تھا، تمہاری لسٹ کو قبول نہیں کیا تھا۔ نکاح میں ہم نے فلاں کی بیٹی کو قبول کیا، تمہارے سامان کی لسٹ کو ہم نے قبول نہیں کیا، اور یقین نہ آئے تو قاضی کو حاضر کرتے ہیں، گواہ موجود کرتے ہیں۔ تو بیوی سمجھدار تھی،
کہ یہ چالو پیس معلوم ہوتا ہے، یہ گردن جھٹک کے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم مسلمان کی اولاد ہو، مسلمان ہو، جب تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے میں نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ یہ کلمے والی لسٹ میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صحیح تجارت کرنا، صحیح بولنا، جھوٹ نہ بولنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، یہ کلمہ میں کہاں لکھا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارے کام تم کیوں کرتے ہو جب کلمہ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہے؟ اور یہ کلمہ اتنا پاور والا، اتنا طاقت والا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس کلمے کو پڑھے گا اتنا پاور پائے گا کہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ نماز، روزہ، یہ سارے کام تم نے جو پال رکھا یہ تو کلمہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب شوہر کا ماتھا ٹھنڈا، یہ تو لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کے پڑوس میں رہتی تھی، اس کے محلے میں دینی مجلس ہوتی تھی، اللہ والوں کا اس بستی میں گزر تھا، ان کی برکت سے دین کی بنیادی باتیں، دینی مزاج اس کا بن گیا، اور اس نے اتنے الجھے ہوئے سوال کو اتنا سستہ انداز میں سلجھا دیا کہ اس کلمے میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کہاں لکھا ہوا؟ جب کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو گویا اسلام کے سارے احکام کو آپ نے قبول کر لیا۔ میاں مٹھو ایسے قاضی کے سامنے جب قبلتو آپ نے بول دیا تو پوری زندگی ہماری جائز ضرورت کی لسٹ فہرست آپ نے قبول کر دیا، لہذا شام تک سامان مہیا کرائیے۔ شوہر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں کچھ چیزیں بغیر بولے بھی سمجھنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں بغیر کہے بھی سمجھنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار اس لیے دیا ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے دو طرح کی فضیلت عطا فرمائی دیا۔ عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے دو طرح سے فضیلت عطا فرمائی، ایک وہبی اور دوسرے کسبی۔ وہبی کا مطلب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، جود و سخا سے، مہربانی سے کوئی کمال، کوئی فضیلت کی چیز عطا فرما دیا۔ مثلا کسی کو طاقت دے دیا، کسی کو حسن و جمال دے دیا، کسی کو دولت دے دیا، یہ سب اللہ کے فضل سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر جو فضیلت دی ہے اس میں سے ایک وجہ وہبی ہے اور دوسری وجہ کسبی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے، ایک تو صرف اللہ کا فضل ہے اور دوسری وجہ مرد کی محنت، مرد کی کوشش کا اثر، اس لیے پاور اس کو زیادہ ملا۔ کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔ یہاں عورت کی توہین و تنقیص مقصود نہیں، گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے، جیسے صوبہ ملک کے نظام کو درست کرنے کے لیے ایک اعلیٰ حاکم کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے قرآن کہتا ہے ہر مسلمان کا گھر، ہر شادی شدہ کا گھر، اس گھر کا ایک نگراں ہونا چاہیے، ایک کارساز ہونا چاہیے، اس کے مشورے سے گھریلو سارے کام انجام پائیں۔ تو مرد کے مقابلے میں عورت کو نگراں بنایا گیا، حاکم نگہبان بنایا گیا۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ وہبی ہے اور اس کی ایک وجہ کسبی۔ وہبی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر اللہ نے اپنے فضل سے فضل عطا فرمایا ہے، لہذا عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے اپنے فضل سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عورت کو سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا اختیاری فیصلہ۔ اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس مال کی وجہ سے جو مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، اس مال کی وجہ سے جو مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، وہ مال کون سا؟ جہیز والا۔
جہیز کے مال کا یہاں ذکر نہیں، تو پھر باراتی، خرافاتی، لعنتی، جمعراتی، ان کی خدمت میں جو مال پانی کی طرح بہایا جاتا ہے وہ مال مراد نہیں۔ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ سے مراد جو شوہر مہر ادا کرتا، بیوی کا حق مہر اپنے ذمہ لیتا ہے، اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا۔ اور دنیا کا قاعدہ، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا۔ جب پوری زندگی بیگم محل میں بیٹھ کر بغیر محنت کوشش کے بیٹھ کر کھائیں گی تو پھر مرد کو اختیار زیادہ ملے گا عورت کے مقابلے میں، مرد کا درجہ زیادہ بڑھے گا عورت کے مقابلے میں۔ اللہ نے شریعت کے احکامات میں بھی فرق رکھا۔ میں نے بات تو یہاں سے شروع کیا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بات تو وہیں رکی پڑی ہے۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ نے بے شمار مخلوقات میں سے انسان کو سب سے اشرف بنایا، انسان کو سب سے اشرف بنایا۔ مخلوقات میں انسان کے ٹکر کی کوئی مخلوق نہیں، یہ سب سے محترم ہے۔ اس محترم جماعت میں اللہ نے سب سے محترم مقدس انبیاء کی جماعت کو بنایا، اور انبیاء کی جماعت میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر کے تشریف لائے۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے درمیان کی ساری باتیں ادب، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس بات کی ہم تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جاتے جاتے زمین مدینہ پر اس کا اعلان کیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اے لوگوں، ہم تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاتے، تمہیں لاوارث مفلس کلاش بنا کر نہیں جاتے، دو امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، میرا طریقہ۔ اگر ان دونوں چیزوں کو زندگی میں باقی رکھے، ان دونوں تقاضوں پر عمل کرتے رہے تو نبی کہتے ہیں لن تضلوا، نبی چیلنج کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کوئی دین بیدار تمہارے دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط، شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سنت والی زندگی تمہاری زندگی بننی چاہیے۔ جس قدر سنتوں پر عمل کا اہتمام کرو گے، اللہ دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے عزت و شرف سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جس قدر اللہ کی کتاب سے رشتہ توڑو گے، نبی کی سنت کو زندگی سے چھوڑو گے، نکالو گے، تو اللہ ذلت کو مقدر کر دے گا۔ یہ مدرسہ جو عرصے سے یہاں دینی تعلیم کی اشاعت کی محنت کر رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں حفاظ کرام اس مدرسے سے حافظ بن کر تیار ہوئے۔ میں حضرت مولانا اور ان کی ٹیم، مدرسے کے پورے عملے کو، حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ حفاظ کرام اگر اس نسبت کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے تو اللہ اس نورانیت، اس روحانیت سے محروم کرنے کی بھی طاقت رکھتا۔ اس لیے جیسی عظیم دولت اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمایا، دل کی گہرائی سے حفاظ کرام کو اس امانت کی پوری زندگی حفاظت کرنے کی ضرورت۔ اور یہاں جو لوگ بچے ہیں بیٹھے ہیں، ان سے میری درخواست ہے آپ بھی ارادہ کرو، انشاءاللہ کم سے کم ہم اپنی ایک اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اور اگر بچے آپ کے بڑے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، تو اس کا بھی آسان راستہ
آپ کے بچے داخلہ لے کر حافظ نہیں بن سکتے تو آپ مولانا سے ملاقات کرو، مولانا سے یہ کہو کہ ہم اپنی جیب خاص کے خرچ پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بچے کے حافظ بننے میں کم سے کم 4 سال 3 سال لگتے ہیں۔ 3 سال کا حافظ قرآن کا خرچہ، ایک طالب علم کا ماں دور کے 4 سال کا خرچہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ سال بسال اس طالب علم کی پوری رقم ہم اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ یہ بچہ ہمارے خرچ پر حافظ قرآن بننا چاہیے۔ تو جیسے جن والدین نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قربانی پیش کیا، اگر آپ اس جذبے کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو، اولاد کو حافظ قرآن بنانے والی صف میں کھڑا کر کے میدان محشر کے اعزاز سے اللہ ہمارا مال فرمائے گا۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ؟ ماشاءاللہ، بڑے میاں کی ہاتھ اٹھائیں۔ اب ان کا بچہ خود ہی دادا بن گیا، تو بچہ تو داخل کرنے سے رہے۔ اس کی آسان شکل میں نے بتائی۔ ایک حافظ قرآن کا خرچہ اپنے ذمے، پورا خرچہ نہیں لے سکتے، آدھا لے لو، سماہی لے لو، ماہانہ لے لو، مگر اپنا نام ایسی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ محنت کرو گے، اللہ آپ کو اس سعادت سے بھی اللہ مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔